خطبہ نمبر 224 آپ علیہ السلام کا ارشاد کرامی، جس میں ظلم سے برات و بیزاری کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا گواہ ہے کہ میرے لیے سادان کی خاردار جھاڑی پر جاگ کر رات گزار لینا یا زنجیروں میں قید ہو کر کھینچا جانا اس امر سے زیادہ عزیز ہے کہ میں روز قیامت پروردگار عالم سے اس عالم میں ملاقات کروں کہ کسی بندے پر ظلم کر چکا ہوں یا دنیا کے کسی معمولی مال کو غصب کیا ہو۔ بھلا میں کسی شخص پر بھی اس نفس کے لیے کس طرح ظلم کروں گا جو فنا کی طرف بہت جلد پلٹنے والا ہے اور زمین کے اندر بہت دنوں رہنے والا ہے۔ خدا کی قسم، میں نے عقیل کو خود دیکھا ہے کہ انہوں نے فقر و فاقہ کی بنا پر تمہارے حصہ گندم میں سے 3 کلو کا مطالبہ کیا تھا، جبکہ ان کے بچوں کے بال غربت کی بنا پر پراگندہ ہو چکے تھے اور ان کے چہروں کے رنگ یوں بدل چکے تھے جیسے انہیں تیل چھڑک کر سیاہ بنایا گیا ہو، اور انہوں نے مجھ سے بار بار تقاضا کیا اور مکرر اپنے مطالبے کو دہرایا، تو میں نے ان کی طرف کان دھر دیے، اور وہ یہ سمجھے کہ شاید میں دین بیچنے اور اپنے راستے کو چھوڑ کر ان کے مطالبے پر چلنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ لیکن میں نے ان کے لیے لوہا گرم کرایا اور پھر ان کے جسم کے قریب لے گیا تاکہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ انہوں نے لوہا دیکھ کر یوں فریاد شروع کر دی جیسے کوئی بیمار اپنے درد و الم سے فریاد کرتا ہو، اور قریب تھا کہ ان کا جسم اس کے داغ دینے سے جل جائے۔ تو میں نے کہا، رونے والیاں آپ کے غم میں روئیں اے عقیل، آپ اس لوہے سے فریاد کر رہے ہیں جسے ایک انسان نے فقط ہنسی مذاق میں تپایا ہے، اور مجھے اس آگ کی طرف کھینچ رہے ہیں جسے خدائے جبار نے اپنے غضب کی بنیاد پر بھڑکایا ہے۔ آپ اذیت سے فریاد کریں اور میں جہنم سے فریاد نہ کروں۔ اس سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ ایک رات ایک شخص اشعث بن قیس میرے پاس شہد میں گدھا ہوا حلوہ برتن میں رکھ کر لایا، جو مجھے اس قدر ناگوار تھا جیسے سانپ کے تھوک یا قے سے گوندا گیا ہو۔ میں نے پوچھا کہ یہ کوئی انعام ہے یا زکوٰۃ یا صدقہ جو ہم اہل بیت پر حرام ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ فقط ایک ہدیہ ہے۔ میں نے کہا کہ پسر مردہ عورتیں تجھ کو روئیں، تو دین خدا کے راستے سے آ کر مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، یا تو پاگل ہو گیا ہے یا ہذیان بک رہا ہے، آخر ہے کیا؟ خدا گواہ ہے کہ اگر مجھے 7 اقلیم کی حکومت تمام زیر آسمان دولتوں کے ساتھ دے دی جائے اور مجھ سے مطالبہ کیا جائے کہ میں کسی چیونٹی پر صرف اس قدر ظلم کروں کہ اس کے منہ سے اس چھلکے کو چھین لوں جو وہ چبا رہی ہے، تو ہرگز ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ تمہاری دنیا میری نظر میں اس پتی سے زیادہ بے قیمت ہے جو کسی ٹڈی کے منہ میں ہو اور وہ اسے چبا رہی ہو۔ بھلا علی کو ان نعمتوں سے کیا واسطہ جو فنا ہو جانے والی ہیں، اور اس لذت سے کیا تعلق جو باقی رہنے والی نہیں ہے۔ میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں عقل کے خواب غفلت میں پڑ جانے اور لغزشوں کی برائیوں سے، اور اسی سے مدد کا طلبگار ہوں۔